بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں کہا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ ہزار مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرنے والے بندوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم آفتاب نبوت ماہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ہر اس شخص پر جو کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو اس پر رحمتیں بیچتے ہیں، یعنی اس شخص کے لیے رحمت دعا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ معظمہ پر نصب فرما دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف شب قدر میں کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام کرے یا نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر الہی میں مشغول ہے، اے فرشتوں اس شخص سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو، اور صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو واپس چلنے کا حکم فرماتے ہیں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے سردار حضرت جبریل، اللہ نے اپنے پیارے محبوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات کے بارے میں کیا کیا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنی خاص نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رحمت الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو یعنی رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا، چوتھا وہ شخص ہے جو آپس میں بغض و کینہ رکھتا ہے۔ حضرات محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک روایت میں نقل ہے کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہیں، وہ لوگ 9 قسم کے لوگ ہیں۔ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسرے وہ جو لوگ خون ناحق کرتے ہیں، تیسرا رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والے، قبرستان میں جا کر ہنسنے والے، اس کی بات اس کو کر کے لڑانے والے، دینی استاذ کو تکلیف دینے والے، نماز میں سستی کرنے والے، 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی کی طرف کینہ رکھنے والے، اور آخری میں فرمایا جو لوگ بے غسل رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شب قدر میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی برکت و رحمت سے محروم ہوں گے ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو بے غسل رہنے والا ہو۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف کا مہینہ آیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات یعنی شب قدر ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا گویا تمام بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی یعنی شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقت میں محروم ہے۔